الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، میرے سامنے ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان معبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت۔ ایک چیز صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم صحت کے بارے میں بات کریں گے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور صحت کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث نے بہت ساری چیزیں اور نصیحتیں کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انسان کو اس کی صحت کو صحیح رکھنے کے لیے بھی بہت ساری علاج اور طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کائنات کے اندر دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اسی طرح اپنی امت کے صحت کے متعلق بھی بہت ساری نصیحتیں امت تک پہنچائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ مسلمانوں، لوگوں، انسانوں، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانا پینا جو حلال اور پاک ہے تو وہ جائز ہے، جب بھی مسلمان کسی انسان کا دل چاہے کھائے پیے، لیکن جو چیز منع ہے وہ یہ کہ حرام نہ ہو، ناپاک نہ ہو اور اسراف نہ ہو۔ اگر حرام ہے، ناپاک ہے اور اسراف ہو رہا ہے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے تو اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر اس حرام چیز کو کھایا جائے تو اس سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کے عادات اور اس کے کردار پر فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو حلال چیز کھانے کی تاکید کی گئی ہے کہ حلال کھانے سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، حلال کھانے سے انسان نیکی کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی یہی فرمایا ہے کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ، کیونکہ پاک چیزیں، حلال چیزیں جب ہم کھائیں گے تو ہماری صحت بھی بنیں گے، اور اسی طرح ہماری جو دل کے اندر جو صفائی آئے گی اور رغبت پیدا ہوگی نیکی کی طرف، تو پھر ہم نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو قرآن اور حدیث کی روح سے کھانے پینے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت انسان کھا سکتا ہے، مسلمان کھا سکتا ہے، الا یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جسے قریب آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں حلال چیز بھی نہیں کھائی جا سکتی، حرام تو دور کی بات کہ حلال چیز بھی کھانا حرام ہے۔ تو یہ صرف ہے کہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں کھانا پینا نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے، پیے جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی زمانے میں سوشل میڈیا پر ایک بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ صبح نہار منہ
پانی پینا جو ہے یہ نقصان دہ ہے، اور اس میں کئی لوگوں نے روایات بھی پیش کیے، احادیث پیش کیے اور بزرگوں کے اقوال پیش کیے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیں صبح نہار منہ پانی پینا، اس کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ روایات درست نہیں ہیں، یا تو وہ من گڑت ہیں یا بہت ہی کمزور درجے کے ہیں، جس سے کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں وہ انسان کی صحت کے متعلق ہیں۔ مثلا کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے آپ کو کہا کہ یہ فلاں چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم کسی انسان کو یہ کہہ دیں کہ صبح نہار منہ آپ کے لیے پانی پینا مضر ہے، تو وہ ایک طبی معاملہ ہے۔ یا کسی کو یہ کہے کہ آپ کے لیے صبح نہار منہ پانی پینا مفید ہے، تو یہ ایک طبی معاملہ ہے اور اس سے شریعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شریعت کی روح سے تو وہ صبح نہار منہ بھی پی سکتا ہے اور اس کے بعد بھی پی سکتا ہے، لہذا شریعت کی روح سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ کھانے پینے میں اسراف کیا ہے۔ دیکھیے اتنا کھانا انسان کے لیے ضروری ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے، اور اتنا کھانا کہ جس سے وہ اپنے رب کے عبادت کر سکے، نمازوں کو پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، اسی طرح اپنی دنیا کی جو ضروریات ہے، کام کاج ہے، وہ صحیح انداز سے ادا کر سکے۔ تو اتنا کھانا کہ جس سے انسان کا جس میں طاقت ہو، اور اس طاقت کی وجہ سے اپنی عبادات اور دنیا کے معاملات انجام دے سکے، تو اتنا کھانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ بھر کر کھانا یہ جائز ہے۔ اگر پیٹ بھر کر ہم کھا لیں تو یہ جائز ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر پیٹ بھر چکا ہے اس کے بعد بھی ہم کھا رہے ہیں تو اس سے معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اتنا کھانا کہ جس سے معدہ خراب ہو جائے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اتنا نہیں کھا سکتے کہ جس سے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مضر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہر اس چیز سے روکا ہے کہ جس سے جو ہمیں نقصان دے، جس سے ہماری صحت خراب ہو جائے، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیونکہ جو چیز ہمیں نقصان دیتی ہے، جب ہماری صحت خراب ہو جائے گی تو صحت کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی اعمال، ہماری عبادات یہ سب رک جائیں گے۔ اسی طرح ہماری دنیا کی ضروریات جو ہیں وہ بھی رک جاتی ہے، اس لیے کہ صحت ضروری ہے، اور صحت کے بغیر یہ سارے کام ہو نہیں سکتے۔ اور صحت تب رہتی ہے جب ہمارے معدے ٹھیک ہو اور ہماری صحت ٹھیک ہو، اور صحت تب ٹھیک رہے گی جب ہم اعتدال کے ساتھ کھائیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں گے، اتنا پئیں گے، تو ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اسی طرح ہمارے ہاں کچھ پیر حضرات ایسے بھی ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز نہ کھاؤ، اپنی مریدین کو کہتے ہیں فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ۔ ممکن ہے یہ ان کے ہاں کوئی روحانی طریقے ہو اور وہ اپنی مریدین کی اس طرح اصلاح کرتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کی رسول نے حلال کر دی ہے تو اب کوئی پیر اور فقیر اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ کسی زمانے میں ایک پیر صاحب اس زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی، تو پیر صاحب نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، جیسے یہ پگڑی ہے اور پگڑی کے پیج ہوتے ہیں، تو اس پیج کے اندر سکے رکھے ہوئے تھے۔ اب پیر صاحب نے ذکر شروع کیے، جی اللہ اللہ اللہ، تو ذکر کرتے ہوئے وہ سکے گر گئے۔ اب سکے جب گرے تو پیر صاحب ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سکوں کی بھی اس کو فکر ہو رہی ہے کہ کوئی اٹھا لیں گے تو یہ تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو پیر صاحبان کے کچھ خاص مریدین بھی ہوتے ہیں جو ان کی کنایہ الفاظ کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے ذکر کے دوران کہا
کہ آنچ منداشتم بسر بگذاشتم بگذاشتم. تو جو ان کے خاص مرید تھے انہوں نے کہا کہ غم کن صوفی کے من برداشتم برداشتم. کہ پیر صاحب نے کہا کہ جو میرے سر پہ تھا پگڑی میں جو سکے تھے وہ تو سارے گرتے گئے ہیں، ذکر کے جوش میں آ کر جذبے میں آ کر وہ سکے سارے گر گئے ہیں. تو ان کے جو خاص مرید تھے وہ کہنے لگے کہ صوفی صاحب فکر نہ کرو، وہ سکے ہم نے اٹھا لیے ہیں اور بعد میں آپ تک پہنچا دیے جائیں گے. تو ایک تو اس قسم کے پیر حضرات ہوتے ہیں اور ایک واقعی اللہ والے ہوتے ہیں. سب بیکار نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں. دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح کے اللہ کی مخلوقات ہیں. بہرحال قرآن اور حدیث کے روح سے جو حلال جو پاک چیزیں ہیں اس کو کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ حرام نہ ہو، ناپاک نہ ہو اور اسی طرح اسراف نہ ہو. بس ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور اتنا کھائیں اور پئیں کہ جس سے ہمارے معدے خراب نہ ہوں. اگر معدے خراب ہو جائیں گے تو صحت خراب ہوگی اور صحت خراب ہوگی تو ہمارے دنیا اور آخرت کا نقصان ہوگا. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہے جس سے بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے. اسی طرح دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سے عافیت مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو عافیت کیا ہے؟ عافیت دنیا اور آخرت کی بلائی، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما. تو انشاءاللہ یہ صحت کے متعلق وقتاً فوقتاً اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور چونکہ یہ تو ڈاکٹر کی کام ہے کہ صحت کے متعلق انسانی جسم کے متعلق بات کریں، لیکن میں صرف اس پر ویڈیو بناؤں گا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے کون کون سی چیزیں ایسی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا اللہ کی نبی نے اس کو استعمال کیے ہے، کھایا ہے، آپ نے پیا ہے اور امت کے لیے آپ نے اس کی تلقین کی ہے یا اس کے فوائد بیان کیے ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اس قسم کے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.